سر آبویسلی آپ شیخ وقاص پر اکثر ان کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں اور گزشتہ ہفتے وقاص اکرم صاحب میرے شو میں موجود تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہیں وہ تذبذب کا ذرا زیادہ شکار ہیں، اس لیے ان کے حوالے سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ اور بانی پی ٹی آئی سے جو آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اس پر انہوں نے یہ کہا کہ آپ چونکہ پیشی بھگتنے جاتے ہیں تو 2-3 منٹ آپ کو مل جاتے ہیں، خان صاحب کوئی زیادہ شوق سے آپ سے نہیں ملتے ہیں یا بات نہیں کرتے اور آپ ملاقات کو کوئی اور ہی رنگ دے دیتے ہیں۔ وہ بات صحیح ہے، یہ بات تو صحیح ہے کہ پیشی ہی بھگتنے جاتے ہیں اور ہمارے جو سارے لوگ ہیں جو پیشیاں بھگت رہے ہیں، جنہوں نے قیدیں کاٹی ہیں، جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، وہ سارے لوگ ہی وہاں پہ جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جن کے اوپر کوئی پرچہ ہی نہیں ہوا، جو کبھی ایک دن بھی جیل بھی نہیں گئے اور جو صرف عہدے لے کے بیٹھے ہیں، ان کے لیے یہ لگژریز جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ یہ تو ہماری ہی پرابلمز ہیں کہ ہم نے ہر تاریخ پہ جانا ہوتا ہے، اور صرف خیر یہاں پہ تو چونکہ خان صاحب ہوتے ہیں تو توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ ادروائز آپ کے سامنے ہم تو فیصل آباد بھی ہمیں جانا پڑتا ہے، ہمیں لاہور بھی جانا پڑتا ہے، ہمیں ملتان بھی جانا پڑتا ہے، اور ان سے ملاقات 2-3 منٹ کی اس لیے نہیں ہوتی کہ وہاں پہ گھنٹوں پیشی چلتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ شیخ صاحب تو میرا خیال ہے الیکشنوں سے پہلے سے جب سے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں وہ کبھی پنجاب میں آئے ہی نہیں ہیں، تو انہیں کیا پتا کہ پیشیاں کیسے ہوتی ہیں، وہاں پہ لوگ ملتے کیسے ہیں، کیا ہوتا ہے۔ وہ جب پنجاب تشریف لائیں گے، کبھی کے پی سی ایم ہاؤس سے نکلیں گے، یہاں آئیں گے اور کوئی پالیٹکس کریں گے تو پھر ان کو پتا ہوگا کہ چلے گا یا نہیں چلے گا۔ باقی تو ظاہر ہے ایسے ہی کیا اس کے تبصرہ کر سکتے۔ اچھا فواد صاحب، پنجاب سے وائپ آؤٹ ہوتی ہوئی پی ٹی آئی نظر آتی ہے، کئی ایکٹیویٹی پی ٹی آئی کی نظر نہیں آتی۔ آبویسلی وقاص اکرم صاحب یہاں ہوتے نہیں ہیں، پی ٹی آئی کو ایکٹیو کرنے کے لیے اس طرح پنجاب کی قیادت یہاں موجود رہتی نہیں ہے، تو یہ عید کے بعد کس طرح کی تحریک، کون سی تحریک، کیا صرف کے پی تک محدود رہے گی؟ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی کوئی ہل جل نظر آئے گی؟ کے پی میں بھی تو گورنمنٹ ہی چلا رہے ہیں، وہاں پہ کون سی کو پالیٹکس ہو رہی ہے۔ لوگوں نے تو دیکھیں ان سب لوگوں کو صرف ایک وجہ سے پارلیمنٹ میں پہنچایا تھا، اور وہ وجہ یہ تھی کہ آپ عمران خان کو رہا کروائیں گے۔ آج اب دیکھیے کہ جو ایک اعلامیہ بھی آتا ہے، ایک فارمل سا اعلامیہ ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ، جو پی ٹی آئی کی ملاقاتیں ہوتی ہیں یا جو اپوزیشن کا الائنس بنتا ہے، اس میں عمران خان کی رہائی کا معاملہ شامل ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیے میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ عمران خان کی رہائی سے خوفزدہ کیوں ہے۔ سو اس وقت اور ان کو عمران خان نے ہی ظاہر لگایا ہے، تو خان صاحب نے ان کو جو لگایا ہے ظاہر ہے کہ ان کی ہوگی کچھ نہ کچھ کنسیڈریشنز ہوں گی، لیکن اس وقت آپ دیکھیے کہ ہمیں پی ٹی آئی میں کبھی یہ لیڈرشپ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی سے ملتے ہوئے نظر نہیں آئی، کبھی یہ اعجاز چودھری صاحب، شاہ محمود الرشید، ہمارے ڈاکٹر یاسمین راشد یا جو ورکرز ہیں جو گرفتار ہیں، کبھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑی نظر نہیں آئی۔ وہ لوگ پاکستان کے اندر دیکھو کتنا زیادتی ہوئی ہے کہ عمران خان جیسے آدمی کی جو سزا ہے وہ 14 سال سزا ہوئی، پارٹی کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ پولیٹیکل ورکرز بشمول میرے جن کے اوپر ظلم ہوا، بربریت ہوئی، فسطائیت ہوئی، مسنگ پرسن ہونا نارملائز ہو گیا ہے، ٹارچر ہونا نارملائز ہو گیا ہے، خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرنا نارملائز ہو گیا ہے، اور انفارچونیٹلی پاکستان میں جوڈیشری کو جس طریقے سے تہ و تیگ کیا گیا، لگتا ہے کہ کوئی ایونٹ ہی نہیں ہوا، پورا الیکشن چوری ہو گیا، لگتا ہے کچھ ہوا ہی نہیں پاکستان میں۔ سو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں پاکستان میں یہ بڑی اندوناک ہیں، اور اس سے ایک تو سوسائٹی کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے، اور پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ بھی اس میں اتنی ہی شامل ہے جتنی کہ یہ کرنے والے۔ سر آپ اپوزیشن کا جو ایک الائنس ہوا اور اعلامیہ ایک جاری ہوا، اس میں یہ لوگ قومی ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، کس سے کریں گے قومی ڈائیلاگ؟ مذاکرات سے راہ فرار اب چاہے حکومت نے اختیار کی یا پی ٹی آئی نے اختیار کی ایک الگ بحث ہے، لیکن قومی ڈائیلاگ میں بھی تو حکومت کے ساتھ ہی بیٹھیں گے نا، یا پھر کوئی اور اینٹی ہے جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس اپوزیشن الائنس اس کے ساتھ قومی ڈائیلاگ کرے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈائیلاگ تو ہونا ہی چاہیے، ڈائیلاگ ہی ہوتے ہیں، دو ہی راستے ہیں نا۔ دیکھیں نا اس وقت پاکستان کے اندر آپ کیا کریں گے، یا تو آپ لوگوں کو کہیں کہ مسلح ہو جائیں اور مسلح جدوجہد کریں، ظاہر ہے کہ یہ تو سیاست پارٹی تو نہیں کر سکتی۔
تو دوسری صورت یہ ہے کہ آپ بات چیت کریں گے, کو معاملات کو کس طرف لے کے آنے کی کوشش کریں گے. اور انفارچونیٹلی پرابلم اس وقت یہ ہوا ہے کہ ڈائلاگ کے لیے بھی وہ ماحول موجود نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اب اس میں جو یہ بنا ہے الائنس جو بننے کی کوشش ہو رہی ہے جو بھی ہے, دیکھیے دو ہی جماعتیں ہیں نا جن کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, یا مولانا فضل الرحمان ہے اور یا عمران خان ہے. تیسری تو کسی جماعت کے پاس جو اسٹریٹ پاور ہے وہ نہیں ہے. اور اس الائنس میں اگر مولانا فضل الرحمان کو شامل نہیں کیا جاتا یا وہ اس کے میں ایکٹیولی نظر ہی نہیں آتے, تو مجھے آپ بتائیے کہ وہ الائنس کیا الائنس ہوگا. اور اس کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ کوئی ہمیں بڑی حکمت عملی جو ہے وہ نظر نہیں آئی. اور اس وقت تمام جو حکومت کی کوشش تھی کہ مولانا فضل الرحمان کو الائنس سے مائنس کیا جائے وہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے, یہ الٹا ہے. سو سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت بڑی مایوسی ہے لوگوں میں. فواد صاحب آپ بھی تو مولانا سے ملاقات کرنے گئے, بانی کا پیغام لے کے گئے, قائل کرنے کی انہیں کوشش کی, لیکن نہ تو وہ کانفرنس میں تھے نہ تو انہوں نے اعلامیے پہ دستخط کیے. مطلب پی ٹی آئی آپ کی کوئی بات ہوئی جس پہ وہ ایگری نہیں ہوئے, کیونکہ پی ٹی آئی تو بالکل ہی ناکام نظر آئی انہیں لانے میں. 100% پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی وجہ سے وہ نہیں آئے. مولانا فضل الرحمان بالکل واضح ہیں, وہ حکومتی الائنس میں نہیں تھے. مجھے آپ کو یا جو بھی اسلام آباد میں باخبر صحافی ہے اس کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو کیا آفر حکومت نے نہیں کر لی کہ وہ شامل ہوں اتحاد میں, اور وہ چاہتے تھے کہ حکومتی اتحاد میں جے یو آئی جو ہے وہ شامل ہو. لیکن مولانا فضل الرحمان نے میرے سے کھل کے یہ بات کہی کہ وہ کبھی بھی حکومتی الائنس میں شامل نہیں ہوں گے, وہ اپوزیشن میں رہنا چاہتے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ اپوزیشن میں, مولانا فضل الرحمان این جی او نہیں چلا رہے, پی ٹی آئی بھی کوئی این جی او نہیں ہے, یہاں پہ پولیٹیکل سولوشن بنا کے آپ نے دینا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب مولانا فضل الرحمان, پہلے پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے براہ راست بات چیت نہیں کریں گے, آپ مولانا فضل الرحمان کو, محمود اچکزئی کو بچائے بغیر آپ جو ہے آپ نے ان کے ساتھ بات چیت شروع کر دی. جب چیف جسٹس پاکستان نے آپ کو دعوت دی ملنے کی, آپ نے 24 گھنٹے نہیں لگائے اور آپ سارے وکیل جو ہیں وہ ان کے پاس حاضری دینے پہنچ گئے, اور کسی نے اتنی زحمت بھی نہیں کی کہ اپنے الائز کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت بھی کر لیں. تو کیا کل مولانا فضل الرحمان کی عمران خان سے ملاقات ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس چیز کی جو ہے وہ گارنٹی ہوگی کہ وہ آئے, اور اگر اسٹیبلشمنٹ سے پی ٹی آئی براہ راست مذاکرات نہیں شروع کر لے گی مولانا کو ان کو ڈچ کر کے. اس طرح تو دیکھیں آپ نہیں کر سکتے کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے لوگوں کو جب مرضی آئے ڈچ کر دیں, جب مرضی آئے آپ ان کو شامل کریں. اچھا سر, ایک